السلام علیکم۔ دا نیچرل ساؤنڈ سورس تھیوری، یہ ہمارے ساتھ دا اوریجن آف لینگویج میں سیکنڈ تھیوری ہے۔ اس تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ ہیومن لینگویج نیچرل ساؤنڈس کے امیٹیشن سے آئی ہے۔ فار ایگزامپل نیچر میں ہمارے ساتھ بہت سارے ساؤنڈز ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی پہاڑ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر ڈفرینٹ ساؤنڈز آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ فار ایگزامپل پرندے اڑتے بیٹھتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، ان کے اپنے ایک ساؤنڈز ہوتے ہیں۔ پتے جب آپس میں ان پر جب ہوا لگتی ہے تو ان کے اپنے ایک ساؤنڈز ہوتے ہیں۔ ایون سانس آپ کے نزدیک گزرتا ہے تو ان کا اپنا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے۔ پانی جب بہتا ہے تو ان کا اپنا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے۔ بارش جب برستا ہے تو ان میں ڈفرینٹ بادل کی آواز ہوتی ہے، تھنڈرز وغیرہ ایٹسیکٹرا۔ نیچرل جتنی بھی سورس ہیں، اس تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ ہیومن بینگ نے ابتدا میں جب لینگویج نہیں تھا تو ان ساؤنڈز کو اپنے استعمال میں لا کر وے آف کمیونیکیشن ایک بنا دیا، اور اس تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ رفتہ رفتہ لینگویج ڈیولپ ہوئی۔ اس تھیوری کا بیک گراؤنڈ جارج یول کچھ اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے کہ پیدائش سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں جب 7 منتھ تک پہنچ جاتا ہے تو وہ باہر کی آوازیں سن سکتا ہے۔ تو یہ ہیومن نے ارلی کیپیسٹی اس کو یوز کر کے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ انوائرمنٹ میں جو ساؤنڈز ہوتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے۔ یہ ساؤنڈ کا آئیڈینٹیفیکیشن انوائرمنٹ میں یہ ہیومن میں انیٹ ہوتا ہے۔ ساؤنڈ پرسیپشن ایبیلٹی نے انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ ساؤنڈ اور جو چیز وہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتا تھا ان دونوں کے درمیان کنیکشن بنا سکتا تھا۔ اس تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ پرانے زمانے میں ہیومن جتنی بھی ساؤنڈ اپنے انوائرمنٹ میں سنتے تھے اس کو امیٹیٹ کر کے، اس کا نقل کر کے، اس طرح سے ہمارے ساتھ لینگویج میں نیو ورڈز آئے۔ مینز کوئی لینگویج تو نہیں تھی لیکن اس طرح سے ورڈز آئی اور وہ ورڈز ایوالو ہوتے ہوتے ایک نئی اسٹرکچرڈ لینگویج بن گئی۔ فار ایگزامپل جب بھی اگر کوئی پرندہ بیٹھتا تھا وہ کوکو کا آواز پروڈیوس کرتا تھا، تو اگر وہ لوگ اس پرندے کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ کوکو کے ساتھ اس پرندے کو ریفر کرتے تھے۔ مینز دیٹ کہ جو اس پرندے کا جو آواز تھا وہ اصل میں اس کا نام بن جاتا تھا۔ اس طرح سے وہ لوگ اس چیز آواز اور اس چیز کے درمیان ایک کنیکشن بناتا تھا، اور اس طرح سے وہ ایک وے آف کمیونیکیشن ڈیولپ کرتے تھے۔ دا نیچرل ساؤنڈ سورس تھیوری میں ہمارے ساتھ کچھ اور بھی تھیوری ہے جو کہ سیم کنسیپٹ کو پروموٹ کرتا ہے۔ فرسٹ تھیوری ہمارے ساتھ دا بوبو تھیوری ہے۔ دا بوبو تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ ہیومن لینگویج ساؤنڈز آف نیچر کے امیٹیشن سے آئی ہے۔ فار ایگزامپل اینیملز نوائزز یا ادر انوائرمنٹل ساؤنڈز۔ یہ اس تھیوری کا ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ ہے۔ when different object flew by making a caw or cuckoo sounds, the early human tried to imitate the sounds and then used them to refer to those objects even when they were not present۔ پرانے زمانے میں جب کوئی چیز اسپیشلی اینیملز کوئی کوکو یا کاکا اس طرح کا کچھ ساؤنڈ پروڈیوس کرتے تھے، جب وہ چیز یا اینیملز موجود نہ ہوتے اور وہ ہیومن اس چیز کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ اس ساؤنڈ کے ذریعے سے جو اس نے اس وقت سنا تھا اس کے ذریعے سے اس چیز کے بارے میں بات کرتے تھے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی پرندہ ہوتا وہ کوکو آواز پروڈیوس کرتا تو وہ کہتے کہ وہ کوکو بیٹھ گئی۔ فار ایگزامپل اس طرح سے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ یہ جتنے بھی ورڈ ہمارے ساتھ ماڈرن لینگویجز میں موجود ہے تو یہ اس تھیوری کو سپورٹ کرتا ہے کہ شاید لینگویج اس طرح آوازوں کی امیٹیشن کے ذریعے سے ایوالو ہو چکی ہو۔ جس طرح سے بی کا بز ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے تو سیم ماڈرن لینگویج میں بز ساؤنڈ اس کے لیے موجود ہے۔ جس طرح سے ڈاگ کے بارکنگ ساؤنڈ ہے اس طرح سے ورڈ بھی لینگویج میں موجود ہے، بو بو۔ تو یہ ماڈرن لینگویج میں ہمارے ساتھ ایک پروف ملتا ہے جو کہ اس تھیوری کو سپورٹ کرتا ہے۔ بوبو تھیوری کی کچھ لمیٹیشن بھی ہے ہمارے ساتھ۔ یہ ساؤنڈ لیس ورڈ پر اپلائی نہیں ہوتا اور ایبسٹریکٹ کنسیپٹ پر بھی اپلائی نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل جو چیزیں اگر ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کرتے، کوئی چیز ہے بہت لو ہائٹ سے نیچے گرتا ہے تو اگر وہ بہت نرم ہے تو کوئی بھی ساؤنڈ وہ پروڈیوس نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں ہم کس طرح سے اس تھیوری کے مطابق بات کریں گے؟ ٹھیک ہے، اگر لینگویج اس طرح سے ایوالو ہو چکی ہیں۔ دوسرا ایبسٹریکٹ کنسیپٹ، فار ایگزامپل ٹروتھ، لو، آنیسٹی، بیوٹی، یہ اس تھیوری کے بیس پر ہم ان ایبسٹریکٹ کنسیپٹ کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا کوئی ساؤنڈ نہیں ہے۔ دوسرا تھیوری ہمارے ساتھ دا پوپو تھیوری ہے۔ اس تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ لینگویج انسٹنکٹیو ساؤنڈ سے اوریجنیٹ ہو چکے ہیں جو کہ ہیومن ایموشنل حالات میں
پروڈیوس کرتے ہیں، جس طرح کہ پین، اینگر، سرپرائز جو یا کوئی اور غم و خوشی کی حالت میں جو لینگویج یا ورڈز پروڈیوس کرتے ہیں ہیومنز، یہ اس تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ لینگویج ان ساؤنڈ سے آئی ہے۔ انسٹنکٹیو ساؤنڈ کو ماڈرن لینگویج میں ہم ایکسکلیمیٹری ساؤنڈ کہتے ہیں، جس طرح کی اوچ، اوہ، او، واو، یاک، یہ جتنی بھی ساؤنڈ ہے، اس تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ فرسٹ انیشیل حالت میں جب کوئی لینگویج نہیں تھی تو ہیومن اپنے ایموشن کو رسپانس کر کے اس طرح کی ورڈز پروڈیوس کرتے، اور یہ پھر ورڈز ایوالو ہوتے ہوتے ایک فل فلیج کا اسٹرکچر لینگویج میں ڈیولپ ہوئی۔ اس تھیوری کا بھی کچھ لمیٹیشن ہے۔ نارملی جب ہم ایکسکلیمیٹری ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ سانس اندر چلتی ہے، جبکہ ہم آرڈینری لینگویج جب پروڈیوس کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ سانس اندر کی طرف باہر آتی ہے۔ تو یہ ایک لاجک ہے جو کہ اس تھیوری کو یا اس کنسیپٹ آف اوریجن آف لینگویج کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ لینگویج اس طرح سے اوریجنیٹ نہیں ہوئی ہے۔